بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب الاستنثار فی الوضو، یعنی وضو کرتے وقت ناک صاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے تو ناک صاف کرے، اور جو استنجا کرے کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کرے۔ اگلا باب ہے باب الاستجمار وترا، ڈھیلے طاق عدد لینا۔ حدیث نمبر 162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے رہے تو وہ طاق لے، اور اگر تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تقدیم و تاخیر میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ملحوظ رکھتے ہیں۔ باب میں وضو کی اصل غرض و غایت پر بحث تھی۔ اس بحث کے ضمن میں ناک صاف کرنے اور ڈھیلے طاق عدد رکھنے کے متعلق شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہلے بیان کیا ہے، تا معلوم ہو کہ جہاں ظاہری صفائی مد نظر ہے، وہاں ساتھ ہی ایک معنوی امر بھی ملحوظ ہے۔ ناک تو صرف پانی لگا دینا مقصود نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اسی کو استنثارو کہتے ہیں، جو استنشاق یعنی ناک میں پانی لینے کے علاوہ ہے۔ نیز وضو کے ادنا سے ادنا مبادی میں بھی معنوی پاکیزگی مد نظر رکھی گئی ہے، جیسے استنجا میں ڈھیلے پتھر وغیرہ استعمال کرنے کے والے کے لیے طاق عدد رکھنے کا حکم دیا، تا اسلام کا بڑا مقصد جو توحید باری تعالیٰ ہے، وہ ادنا سے ادنا عمل میں بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ شرک جیسا کہ ظلم عظیم اور تمام گناہوں کا منبع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح توحید کا اعتقاد اسلام میں تمام پاکیزگیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔